نوکری جابس نہیں مل رہی جی، کیا کریں؟ پاکستان میں نوکری نہیں ہے، جابس نہیں ہے، کیا کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کا سر جی۔ ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن ایسی ہے کہ دیکھیں بزنس کی ایجوکیشن بندہ حاصل کرتے ہے، ایک شخص اتنی زیادہ ایفرٹ لگا کے بزنس کی 4 سال کا کورس کیا بزنس میں، اس کے بعد اس نے کیا کرنی ہے؟ جابس کرنی ہے۔ بزنس کرنے کے بعد، بزنس پڑھنے کے بعد بزنس کرنے کے بجائے جابس کرنی ہے۔ سر آپ اپنے بزنس کے اوپر فوکس کریں، بزنس بنانے کے اوپر کام کریں، آپ بزنس کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کے اوپر کام کریں۔ جب جوان نسل جابس کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر وہ ملک کیسے اس میں جابس رہیں گی؟ جوانوں کا کام ہے کہ آنے والوں کے لیے جابس کریٹ کرے، بجائے اس کے کہ باہر چلا جانا۔ یہ کوئی حل نہیں ہے مستقل اس مسئلے کا۔ چلے آپ باہر چلے گئے، آپ نے 30-40 سال وہاں پہ لگائے، پیسے سارے اکٹھے کیے، اس کے بعد آپ کے آنے والے بچے کہاں جائیں گے؟ کیا ان کو اسی ملک میں ہی بھیجنا ہے، وہیں چلے جائیں گے؟ یہ سرکل ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس نوکری سے باہر آئیں۔ نوکری غلامی، بس وہ نوکری اور کچھ چیز ہے سر، آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہ نوکری واحد غلامی ہے۔ پہلے زمانے میں غلام کو پیسے دے کے خریدا جاتا تھا، پیسے گنے، اتنے پیسے لے لو، اتنے درہم، اتنے فلاں، اتنے چاندی کے سکے لے لو اور یہ بندہ مجھے دے دو۔ لے لیا آپ، جب تک وہ بندہ نہیں مرے گا وہ اس کا غلام ہے۔ اس زمانے میں ایسے کیا کہ ایسی سوچ کو لایا گیا کہ ایسے کرتے ہیں، ان کو 30 دن کے لیے غلامی پر رکھ لیا جاتا ہے، پھر 30 دن اس کو غلام بنائیں گے، جب اس کا دل سے ٹوٹنے لگے گا اس کو پھر پیسے دے دیں گے، کیوں؟ اس کا پھر دل ہی نہیں ٹوٹے گا۔ پیسے آئیں گے، 30 سال رگڑا کھائے گا، 30 دن پورا 29 دن وہ رگڑا کھاتے ہیں، 30 دن اس کو تیسرے دن پیسے ملتے ہیں، خوش، جوش آ جاتے ہیں، پیسے آ گئے جیب میں، خوش ہوتے ہیں۔ 5 تاریخ 6 تاریخ تک سارے بل دینے کے بغیر، مکان کے کرایہ دینے کے بعد اس کے پاس کتنے بچتے ہیں؟ تھوڑے سے۔ جب یہ اس خرچ کر کے رہتا ہے، اس کے بعد جب وہ آگے چلتا ہے، تقریباً 12 تاریخ کے بعد تمام ایسے لوگ جو جابس کرتے ہیں ان کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ کرتے کرتے پھر 29 آتی ہے، پھر ان کو اسی غلامی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس غلامی سے نکلے آپ، چھوٹا سا کہیں ساتھ بزنس رہا لیں، کہیں بزنس سٹارٹ کر لیں چھوٹا سا۔ آپ یہ بزنس کریں گے تو آپ کے ملک کے اندر جابس کریٹ ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ باہر چلے جائیں۔ اس کا کوئی یہ مستقل حل نہ ہوا باہر جانا۔ ایسا کریں، مستقل حل تلاش کریں۔ ایک شخص تھا، اس کو نوکری کی سخت ضرورت تھی، وہ چلا گیا ایک جگہ پہ، اشتہار لگا تھا کہ ہم نوکری پرووائڈ کر رہے ہیں، کوئی آئے، تو چلا گیا چرچ میں گیا، تو پادری نے انٹرویو لیا اور اس نے بولا کہ آپ مجھے یہ والی بک لے کے لا دیں۔ وہ گیا، واپس آیا تو اس نے وہ بک نہ لائی۔ اس سے پوچھا گیا بک کیوں نہیں لائی؟ اس نے بولا آپ نے تو مجھے بک کا نام بتایا ہے، مجھے یہ نہیں بتایا بک نمبر بتا دیں۔ آپ نے بک نمبر بتایا ہوتا میں اٹھا کے لے آتا۔ وجہ یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ اس نے بولا پھر جابس کرنے کہاں آئے ہو؟ معذرت، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ شخص باہر نکلا، باہر ادھر ادھر دیکھا وہاں آگے بھیڑ، وہاں گیا تو وہ منڈی تھی، وہاں پہ سبزی بک رہی تھی۔ اس کو تمام لوگ سبزی خرید لیں اور کچھ سبزی بیچ رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو بکنے والی چیز تھی وہ ٹماٹر تھی، اور بیچنے والا صرف ایک تھا۔ اس کی جیب میں جو پیسے تھے اس نے اس سے ریڑھی لی، بقایا جو بچے اس سے جا کے اس نے ٹماٹر لائے، وہاں پہ ریڑھی پہ بیچنا شروع کر دیا۔ تو شام کو اس نے دیکھا، جب کاؤنٹ کیا، اتنا پروفٹ ہو چکا تھا اس کو جتنے اس نے انویسٹمنٹ کی تھی۔ اس نے سوچا کہ نوکری میں کر لیتا تو میرے پاس اتنے پیسے کبھی نہ آتے۔ بزنس کیا، وہ کرتے کرتے بین الاقوامی سطح پر تجارت کرنا شروع کی۔ اب ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتا ہے، وہاں سے یہاں لے کے آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنی تجارت کو آگے فروغ دیا۔ کرتے کرتے وہ بہت بڑا بزنس مین بنا۔ ایک دن وہ چائے کا کپ پی رہا تھا، چائے پی رہا تھا، تو اس کے نوکر آیا، اس نے بولا سر یہاں ڈاکومنٹ پہ آپ سائن کر دیں۔ تو اس نے بولا میں سائن نہیں کرتا، تب میں انگوٹھا لگاتا ہوں، میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے سر۔ جب اس نے انگوٹھا لگایا تو اس نے بولا سر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ کاش کے 4 جماعتیں پڑھ لیتے اس ٹائم؟ اس نے بولا کہ یس سر، مسکرایا اور بولا کہ کاش میں 4 اگر جماعتیں پڑھ لیتا تو آج میں پادری کی کتابیں بیچ رہا ہوتا، کتابیں لا کے دے رہا تھا، نوکری کر رہا ہوتا، جاب کر رہا ہوتا۔ ہمارے تو ذہن کو بچپن سے ہی ایسا ڈیولپ کیا جاتا ہے اسکولز کالجز میں کہ ہمارے ذہن میں بس نوکری کے بغیر اور کچھ کام نہیں ہوتا۔ پڑھو گے نہیں، آپ نہیں پڑھ رہے، بس تو نوکری نہیں ملو لگی، یہ نہیں کر رہے ہیں تو نوکری نہیں ملو لگی۔ بس آپ کا ذہن کو جابس کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بولا ہے کہ آپ اچھا پڑھو، آپ کو اچھا کاروبار ملے گا، آپ اپنے ٹیچرز کو دیکھیں، اسکول میں دیکھیں،
کبھی نہیں بولا ہوگا کہ ایسا کہ اچھا پڑھو آپ کو اچھا کاروبار ملے گا. سب یہی بولتے ہیں اچھا پڑھو آپ کو اچھی نوکری ملے گی. ہمارا تو ذہن کو پہلے سے ہی ڈیولپ کیا جاتا ہے نوکری پر. نوکری کرو گے تو سب کچھ ہوگا. ایسا نہیں ہے, باہر کی دنیا کوئی مختلف ہے. نوکری سے آپ کو غلام بنایا جاتا ہے. اور جو کے پاس جو بزنس مین ہے یہاں سے سارے نوکری کرنے کہاں جاتے ہیں؟ بزنس مین کے ہاں. وہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے کاروبار میں وہ اپنے شریک کرتا ہے, کچھ بھی کام کرتے ہیں, یہ اس کے نوکر ہوتے ہیں, لیکن اس کے کاروبار میں شریک نہیں ہوتے, اس کے نوکر ہی ہوتے ہیں. جب کوئی بھی شخص بزنس سٹارٹ کرتا ہے وہ اپنے آہستہ آہستہ آگے نکلتے ہیں, گرو کرتا ہے, پھر اس کو نوکروں کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ ہائر کرتا ہے جابس کرنے والوں کو. پھر جاتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے نوکری شروع کرتے ہیں. اگر جابس کرنی ہے صرف 1 سال کے لیے کریں, وہاں سے ایجوکیشن حاصل کریں, نوکری سے سیکھیں کہ اس شخص کا جو بزنس ہے یہ کیسے چل رہا ہے, میں اس کو کیسے دیکھوں. اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ لگائیں, اپنی سوچ ایک بزنس کے اوپر لگا لیں کہ اس کا بزنس کیسے چل رہا ہے, میں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے. 1 سال کے لیے وہاں جا کے محنت کرتے ہیں تو اس چیز کے اوپر کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہوگا. جزاک اللہ ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے.